آیا محبت۔ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ ایمان والو، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پلٹ جائے گا تو ان قریب خدا ایک قوم کو لے آئے گا جو اس کی محبوب اور اس سے محبت کرنے والی، مومنین کے سامنے خاکسار اور کفار کے سامنے صاحب عزت، راہ خدا میں جہاد کرنے والی اور کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنے والی ہوگی۔ یہ فضل خدا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور وہ صاحب وسعت اور علیم و دانا بھی ہے۔ یہ آیت واضح طور پر بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت ان لوگوں کے سپرد کی ہے جو اللہ تعالیٰ کو دوست رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو دوست رکھتا ہے۔ وہ صفات جو اس آیت میں بیان ہوئی ہیں، ان کا ایک شخص یا کچھ افراد میں جمع ہونا اللہ تعالیٰ کے خاص لطف اور کرم کے بغیر ممکن نہیں۔ ہر کوئی اس مقام کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کا مفہوم بھی گزشتہ آیتوں کی طرح وسیع ہے، لیکن روایتیں اہل سنت اور اہل تشیع سے نقل ہوئی ہیں۔ ان کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کے مصداق کے کامل حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ فخر رازی جب اس آیت کی تفسیر میں پہنچتے ہیں تو اس آیت کی تطبیق میں مفسرین کے کچھ اقوال نقل کرتے ہیں، اور بحث کے آخر میں لکھتے ہیں یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ پھر اس آیت کے حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہونے کی دو دلیلیں بیان کرتے ہیں۔ پہلی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ جنگ خیبر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، کل میں پرچم اس کے حوالے کروں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو دوست رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بھی اس شخص کو دوست رکھیں گے۔ پھر فخر رازی لکھتے ہیں یہ وہ صفتیں ہیں جو اس آیت میں بیان ہوئی ہیں۔ اور دوسری دلیل یہ کہ آیت ولایت بھی حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ضروری ہے کہ اس آیت کو بھی حضرت علی علیہ السلام کی شان میں شمار کریں۔ آیت تطہیر، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ بے شک اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھے اور پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ آیت تطہیر اہل بیت علیہم السلام کے فضائل میں چمکتا ستارہ ہے۔ اس میں بلند مطالب اور فائدہ مند نکات ہیں جو ہر حق طلب محقق کی توجہ اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ ہم ان میں سے چند نکات کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہیں۔ علامہ طباطبائی المیزان میں فرماتے ہیں 70 سے زیادہ روایتیں اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ آیت تطہیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ علیہ السلام، حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور ان کے علاوہ کوئی اس میں شامل نہیں۔ کچھ روایتیں اہل سنت کی ہیں، کچھ اہل تشیع کی ہیں، پر مزے کی بات یہ ہے کہ اہل تشیع سے زیادہ روایتیں اہل سنت کی ہیں۔ ڈاکٹر تجانی نے اپنی کتاب میں اہل سنت کی حدیث کی معتبر کتابوں میں سے 30 سے زیادہ کتابیں ذکر کی ہیں جو اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ آیت تطہیر اہل بیت علیہم السلام یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اور آخر میں فرماتے ہیں اہل سنت کے زیادہ تر علماء آیت تطہیر کو اہل بیت علیہم السلام کی شان میں سمجھتے ہیں، اور ہم بھی اس مقدار کو کافی سمجھتے ہیں۔ آلوسی جو کہ اہل سنت کا متعصب ترین عالم ہے، وہ بھی آیت تطہیر کو حضرت علی علیہ السلام اور اہل بیت علیہم السلام کی شان میں سمجھتے ہیں۔ وہ اس بارے میں لکھتے ہیں اہل بیت علیہم السلام سے مراد وہ ہستیاں ہیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر کے نیچے جمع کیا اور ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، پروردگارا یہ میرے اہل بیت ہیں، ان پر درود و سلام نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر درود و سلام نازل فرمایا، بے شک تیری ہستی بلند و بالا ہے۔ یہی آیت ان ہستیوں کے معصوم ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ معلم میں ابو سعید خدری اور مجاہد اور قتادہ سے بھی روایت ہے اور حضرت عائشہ سے بھی منقول ہے
سوائے کے محرقہ میں اسی روایت کو ترجیح دی گئی ہے۔